صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طالبات، آج 8 مارچ ہے۔ آج کے دن عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے، اور یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں، یا یوں کہہ لو کہ عیسائی اور یہودی دنیا میں عورتوں پر زبردست مظالم ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ یہودیوں کے نزدیک عورت انسان ہی نہیں بلکہ وہ ایک سامان ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک بھی وہ وراثت میں تقسیم ہوتی تھی۔ اس طریقے سے مظالم ڈھائے جاتے تھے، اس کو کسی طرح کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ انہی مظالم کے خلاف 1910 میں جرمنی کے ایک خاتون کلارا زیٹ نے آواز بلند کی اور عورتوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے تجویز پیش کی۔ تقریباً 8 ممالک کی 100 خواتین نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا۔ پھر اس کے بعد 1911 کو پہلا یوم خواتین منایا گیا، اور اس کے بعد دیگر ممالک میں بھی یوم خواتین منایا جانے لگا۔ یوم خواتین منانے کا محرک اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب مردوں کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانا، اپنے حقوق کی لڑائی لڑنا۔ اس کے نتیجے میں یورپ کی خواتین نے جو تحریک شروع کی تھی، اس کا فائدہ بھی ان کو ملا اور کچھ حقوق حاصل ہو گئے۔ انہی حقوق حاصل ہونے کی خوشی میں یورپ کی عورتوں نے 8 مارچ کو ہر سال یوم خواتین منانے کا فیصلہ کیا، اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ 1911 کو سب سے پہلا یوم خواتین منایا گیا، جس کو آپ ہندی میں کہتے ہیں انترراشٹریہ مہیلا دیوس۔ یہ سب سے پہلا 1911 میں منایا گیا۔ یہاں تک بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ منایا جانے لگا، یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے، مثلا ہمارا ملک، ہر سال ہم اپنے ملک میں 15 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ یوم آزادی 15 اگست کو اس لیے منائی جاتی ہے، اور یہ قومی دن ہم آپ کے لیے اس لیے ہے، بلکہ ہر ہندوستانی کے لیے عظیم دن اس لیے ہے کہ ایک طویل قربانی کے بعد، بزرگوں کی، اسلاف کی مسلسل جد و جہد کے بعد، ان کی مشقتیں اٹھانے کے بعد، محنتوں کے بعد، کاوشوں کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی 200 سال کی بدترین غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ دن کیا ہے؟ نہایت معظم، قومی اعتبار سے یادگار کے طور پر ہم آپ یہ دن مناتے ہیں۔ لیکن 15 اگست پوری دنیا کے لیے معظم ہو، پوری دنیا کا قومی دن ہو، یہ بات ہضم نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی مناتا ہے، بلکہ صرف ہم ہندوستانی مناتے ہیں 15 اگست ہر سال قومی دن کے طور پر، یادگار کے طور پر۔ اسی طریقے سے اگر یورپ کی خواتین، جنہوں نے عیسائی مظالم کے خلاف، یہودی مظالم کے خلاف جو مردوں کی طرف سے عورتوں پر ہو رہے تھے، ایک تجویز پیش کی تھی، اور اس تجویز کے نتیجے میں، اس لڑائی کے نتیجے میں ان کو کچھ حقوق حاصل بھی ہو گئے، تو چونکہ ان کے لیے خوشی کا دن ہے، اس اعتبار سے وہ منایا جاتا ہے۔ بہرحال ایک مسلمان عورت کے لیے میں یہ کہوں گا کہ مسلمان عورت کو اللہ رب العزت نے خود، خالق کائنات نے، ایک مسلمان عورت کے حقوق صدیوں پہلے متعین کر دیے تھے۔ مثلا قرآن مجید نے کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے سارے انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ سب ایک مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ایک عورت یعنی حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔
تو گویا بحیثیت انسانی مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے، لہذا اب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرد برتر ہے اور عورت کمتر ہے، یہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کے زمرے میں دونوں برابر ہیں، کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں۔ اسی طریقے سے اسلام نے عورت کے ہر حیثیت سے حقوق متعین کیے۔ ماں ہے تو کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بیوی ہے تو اس کی فضیلت الگ ہے، بہن ہے تو اس کی فضیلت الگ ہے، بیٹی ہے تو اس کی فضیلت الگ ہے۔ غرض ہر اعتبار سے، ہر حیثیت سے اسلام نے، شریعت نے، اللہ رب العزت نے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق متعین کر دیے۔ اب جب یہ حقوق متعین ہو گئے تو اب ایک بات یہ بالکل اسپشٹ ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، بالکل کھل جاتی ہے یہ بات کہ اگر کوئی مرد کسی عورت پر ظلم کرتا ہے اور اس کے حقوق دباتا ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں ظالم ہے، اور جب وہ ظالم ہے تو ظالم کو قانون شریعت کے مطابق ظلم کی سزا ملے گی۔ اور اگر کوئی مرد کسی عورت کے یا جو بھی اس پر عورتوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں اگر ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو وہ ظالم، مرد عورتوں پر احسان نہیں کرتا۔ اگر کوئی مرد عورتوں کے حقوق ادا کرتا ہے تو وہ عورتوں پر احسان نہیں کرتا بلکہ وہ خود اپنے اوپر احسان کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو قانون شریعت کے مطابق اللہ کی عدالت میں دنیا کے اندر بھی اس کو سزا ملے گی۔ تو گویا کہ عورتوں کے حقوق ادا کر کے وہ خود اپنے آپ کو سزا سے بچا رہا ہے، آزمائش سے بچا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر مرد خواتین کے حقوق ادا کرے تو یہ ان کا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صرف 8 مارچ ہی نہیں بلکہ ہر دن یوم احتساب ہے اور ہر دن اعتراف کا دن ہے کہ ہر آدمی یہ دیکھے کہ ہم پر کس کے حقوق کتنے عائد ہوتے ہیں اور ہم وہ حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے بہرحال آج کا دن جو یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے، چونکہ عالمی طور پر منایا جاتا ہے اس لیے سبھی لوگ مناتے ہیں، ورنہ حقیقت بات وہی ہے کہ یورپ کی عورتوں نے یورپی مظالم کے خلاف، عیسائی مظالم کے خلاف اور وہاں کے مردوں کے خلاف جو عورتوں پر ظلم کرتے تھے آواز اٹھائی تھی اور اس کے نتیجے میں ان کو حقوق حاصل ہوئے تھے۔ اس خوشی میں وہ 8 مارچ کو ہر سال یوم خواتین مناتی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ 1911 میں سب سے پہلی مرتبہ یہ یوم خواتین منایا گیا۔ تو بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کو ہر آن و پل یہ سوچنا ہے کہ ہم پر کس کے حقوق عائد ہوتے ہیں اور سب کے حقوق کو پہچان کر کے، جان کر کے ہم ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچیں، اللہ کی سزا سے بچیں اور اسلام کے قانون کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔